حاضرین، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں کٹونہ کے اس تاریخی علاقے پر میں موجود ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مجھے احتشام کٹونوی صاحب کے ذریعے سے موقع دیا کہ میں آؤں اور آپ کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیم بیان کروں۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت پر آپ غور کیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں بہت سادہ انداز میں، سادہ زبانوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں رسول سے مراد ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے آگے ایک اور اہم بات ہے۔ یہاں تک تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ یعنی اسوہ حسنہ ہے۔ آگے ایک شرط ہے کہ یہ نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور کسی بھی طرح ان کا مسلم نام ہے تو ان کو یہ نمونہ خود بخود مل جائے گا آٹومیٹک؟ جیسے کہیں سے ہم جب سوئچ دباتے ہیں تو لائٹ جل جاتی ہے، سوئچ دبایا تو پنکھا جل گیا، ابھی میں نے یہاں آن کیا تو مائک کام کرنے لگا۔ تو کیا یہ اسوہ حسنہ بھی اسی طرح آٹومیٹک مل جائے گا جو کوئی بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے امیدوار ہوں اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں۔ یعنی جن لوگوں کا کنسرن اور جن لوگوں کی سوچ خدا اور آخرت بن جائے، وہ ہوں تو اسی دنیا میں لیکن ان کی سوچ آخرت رخی بن جائے، وہ آخرت کے شوقین بن جائے، آخرت کو چاہنے والے بن جائے، دنیا کا نفع نقصان ان کو بہت زیادہ فرق نہ پہنچاتا ہو، وہ تو جنت کے مشتاق ہیں، وہ جنت چاہنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو وہ اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، خوب یاد کریں، ایک یاد کرنا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے مال و دولت کو یاد کرتا ہو، میری یہاں زمین ہے، میری وہاں زمین ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا دس ہے، میرا دیٹ ہے، یہ بھی یاد ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہوں بہت زیادہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے بارے میں وہ زیادہ سوچتا ہے، بہت سادہ بات ہے، یہ آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ اب مومن کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بلیور وہ ہے، مومن وہ ہے، یعنی سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے حب شدید رکھتا ہو۔ حب شدید کا مطلب ہوتا ہے شدید محبت، سب سے زیادہ محبت۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کیوں بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبری کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کہاں ختم ہوا؟ کہاں ختم ہوا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ یہاں پہ ختم ہوا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہے نا؟ کسی بھی فارم میں نہیں آئے گا، کسی طرح نہیں آئے گا۔ کوئی بھی شخص کہیں بھی اٹھے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو وہ جھوٹا ہوگا یا پھر دیوانہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ خدا کے آخری رسول پیغمبر کون تھے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام آئے، وہ کیوں آئے؟ وہ اس لیے آتے تھے تاکہ خدا کا پیغام تمام انسانیت کو پہنچائیں۔ بات پکڑا؟ وہ کس لیے آتے تھے؟ تاکہ خدا کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچائیں۔
صرف مسلمان تک نہیں، تمام انسانیت تک۔ دیکھیں میں یہ کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک انسان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے، جو مشن ہوتا ہے، وہی اس کا طور طریقہ بھی بناتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہوگا ویسے ہی آپ کا طور طریقہ بن جائے گا۔ جیسے آپ کے علاقے میں کوئی تاجر ہوگا، بزنس مین، تو وہ کبھی بھی کسی سے لڑنا نہیں چاہے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر آدمی اس کا کسٹمر ہے۔ کوئی تو اس کی دکان پہ آ رہا ہے، کسی کے آنے کا امکان ہے کہ وہ آ سکتا ہے، تو ایک اچھا دکاندار کبھی جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں کا مشن کیا تھا؟ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ اسی لیے آپ جس رسول کی بھی تاریخ اٹھا لیجئے، تمام رسول اپنے سماج میں شانتی پورن طریقے سے رہتے تھے، امن کے پیغمبر ہوتے تھے۔ وہ ہر حال میں یہ چاہتے تھے کہ سماج میں امن اور بھائی چارہ کا ماحول ہو، کیونکہ امن اور بھائی چارہ کا ماحول نہیں ہوگا تو کبھی بھی خدا کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، وہ تو رکاوٹ ہو جائے گی۔ جھگڑا، فساد، عداوت، نفرت، یہ اسلامی مشن کے لیے سب سے بڑے قاتل ہیں۔ ایک سچا مسلمان، میں سچے مسلمان کی بات کرتا ہوں، ایک جھوٹا مسلمان بھی ہوتا ہے جس کو قرآن میں منافق کہا گیا ہے۔ جھوٹے مسلمان کو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو بس اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کبھی اس کو غصہ آ جائے گا تو وہ اپنے غصے کا بھڑاس کسی بھی نکال دے گا، کبھی کسی سے اس کو نفرت ہوگی تو وہ ہر موقع پہ اس کو نکالے گا، کبھی کسی بات کو لے کر وہ گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہو تو اپنے تکبر کا اظہار کرے گا۔ اس کو کیا مطلب ہے اللہ کے دین سے؟ اس کو تو بس اپنے بھڑاس، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنی عداوت، اپنا انتقام، اس سے مطلب ہے۔ لیکن سچا مسلمان جب بھی کچھ بولتا ہے کہیں بھی کسی سماج میں، اور جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ایک بول سے پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے، میرے کسی کام سے خود پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ایک سچا مسلمان یہ سوچتا ہے سب سے پہلے۔ یہ بات بھی ذہن میں بیٹھ گئی کہ سچا مسلمان صرف اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ دراصل وہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے مشن کو تمام انسانیت تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کبھی بھی اپنی بول سے، اپنی چال چلن سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں کر جاتا ہے جس سے خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن ہی میں رخنا پیدا ہو جائے، خود لوگ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ ایک سچا مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اپنا ہر خسارہ اور نقصان برداشت کرے گا، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میری طرف سے ایسا ہو جائے۔ جیسے ایک شریف بچہ، کسی شریف گھر کا، شریف خاندان کا شریف بچہ اگر وہ بگڑ بھی جاتا ہے تو اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے دادا ایسے تھے، میرے باپ ایسے تھے، بھلا میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرے دادا کے عزت و اکرام میں کوئی آنچ آ جائے۔ تو اب بتائیے پیغمبر کا معاملہ کتنا زیادہ اوپر ہے، کتنا زیادہ اوپر ہے۔ ایک مومن تو صحیح بات یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے جان دینے کو تک تیار ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو ضرورت ہے وہ جان دینے کی نہیں ہے، اپنے جذبات کو دبا لینے کی، اپنے غصے کو دبا لینا، انتقامی احساسات کو دبا لینا، نفرت کو ختم کر لینا، عداوت کو ختم کر لینا۔ سچا مسلمان ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ پیغمبر کا مشن تھا تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے، یہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو پھر آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ آپ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں تو آپ کہیں خلا میں نہیں ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ہندوز بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے، سب لوگ ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کے سماج میں جہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں وہاں ہم کیسے زندگی گزاریں؟ کیا ایک مسلمان دوسروں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے؟ کیا ایک مسلمان دوسرے
اہل مذاہب سے عداوت اور انتقام لینے والا ہوتا؟ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے میں آپ کو حدیث اور قرآن سے بتاتا ہوں۔ یہ آپ کی اگر ان تعلیمات کو آپ اپنی زندگی میں اتار لیں تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ اعلیٰ ترین کامیابی اور سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو اپنایا تو آخرت میں بھی اللہ کے یہاں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی نجات اور مغفرت ہوگی۔ کوئی آدمی رسول کی تعلیمات کو ٹال کر محض عشق رسول کے نام پر جنت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہم اگر عاشق رسول ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو محض عشق رسول کے نام پر بغیر کچھ کیے ہوئے آپ جنت کے دعوے دار کیسے بن سکتے ہیں؟ پیغمبر تو آپ کو جنت کی خوشخبری دینے آئے تھے، اور کیا دینے آئے تھے؟ اگر دنیا میں حکومت قائم کرنا مقصد ہوتا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہو سکتی تھی؟ ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اگر مقصد ہوتا تو کس کی مجال کی کوئی دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ حکومت کر دیتا؟ وہ تو اللہ اشارہ کر دیتا تو سب کچھ نیست و نابود ہو جاتا۔ یہ مشن نہیں ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی فانی ہے۔ کوئی یہاں 30 سال رہتا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کسی کو بہت زیادہ عمر مل گئی تو 80 100، اس کے بعد یہاں سے چلا جانا۔ یہ دنیا صرف امتحان کے لیے۔ اب کچھ اہم ترین تعلیمات پر غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہقی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان خدا کی عیال ہیں۔ عیال کا مطلب ہوتا فیملی۔ تمام انسان خدا کی عیال ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو خدا کی عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یعنی تمام انسان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کیا ہے؟ خدائی فیملی ہیں۔ اور جو انسان، جو مسلمان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو روایتوں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ معمول آپ کا مکی زندگی سے تھا، یہ معمول آپ کا مکی زندگی سے تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت والی زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مکہ میں تھے آپ نبوت کے بعد 13 سال تک، اور آخری کا 10 سال مدینہ میں۔ تو تہجد پڑھنے کا سلسلہ آپ کا مکہ ہی سے تھا۔ تو تہجد پڑھنے کے بعد آپ جو دعائیں کرتے تھے وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ وہ دعا یہ ہوتی تھی، اے اللہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، اے رب العالمین تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اب یہاں ٹھہر کر تھوڑا سوچئے، آپ نے ہمیشہ اپنے مقررین سے یہ سنا ہوگا، مکی زندگی کی صورتحال سنی ہوگی، کتنی سخت ترین صورتحال تھی مکہ میں۔ مکہ میں پیغمبر اسلام کے مخالفین اور دشمن آپ کی زندگی کو تنگ کیے ہوئے تھے، آپ کے اور آپ کی ساتھی کو رہنے نہیں دیتے تھے، آپ کے اور آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کر دیا تھا، سب کچھ کیا تھا۔ وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں، بس آپ اپنے ذہن میں لائیے۔ اب غور کیجئے کہ اس طرح کے دشمنانہ ماحول میں چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے، اس کے باوجود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جس کے دل میں سب کے لیے ہمدردی ہو، سب کے لیے محبت ہو، جو اپنے اور غیر کا فرق کیے بغیر تمام لوگوں سے انسانیت کی بنیاد پر ملتا جلتا ہو اور محبت تقسیم کرتا ہو۔ قرآن میں سورہ نساء کی پہلی آیت بہت مشہور ہے، بوقت نکاح قاضی نکاح جو نکاح پڑھاتے ہیں، جو آیتیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک آیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی پہلی آیت۔ عام طور سے لوگ اس کو نکاح کے وقت بتاتے نہیں ہیں۔ اس آیت کو، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، کسی کا ترجمہ آپ اٹھائیے اور دیکھیں ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، الی آخری آیت، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو،
جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے مرد عورت پیدا کیا اور اسی سے تمام انسان زمین پر پھیلا دیے۔ اور لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے معاملے میں ہوشیار رہو۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے، تم اس سے آزاد نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باعتبار پیدائش سب لوگ بھائی بھائی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کوئی ماں یا کوئی باپ، کوئی ماں یا کوئی باپ کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اس کی 4 اولاد ہے اور 4 اولاد میں کوئی ایک اولاد نالائق نکل گئی، ایک دم نالائق، تو کیا ماں اس کو برداشت کرتی ہے کہ بقیہ 3 بھائی جو ہیں ان نالائق بھائی کو بالکل نظر انداز کر دے؟ کوئی ماں پسند کرتی ہے؟ نہیں پسند کرتی ہے، کبھی نہیں۔ ماں بولے گی اس کو برا بھلا سب کرے گی، لیکن کبھی اس کو پسند نہیں کرے گی کہ وہ جو 3 بھائی ہے اس کے نالائق پن کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرے۔ اللہ کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے اندر انسانوں کے لیے جو محبت ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ، میں کہتا ہوں 70 نہیں بلکہ کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ تو بھلا اللہ اس کو پسند کرے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے، ایک انسان دوسرے انسان سے عداوت کی بنیاد پر رشتہ کرے؟ اور جب یہ معاملہ مسلمانوں اور مومن کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا کہ خود مسلمان اس طرح کی حرکت کرے؟ اللہ کبھی نہیں پسند کرے گا، کیونکہ آپ ایمان لا کر ایک رسی سے بندھ گئے ہیں۔ دوسروں کا معاملہ تو چھوڑ دیجئے، جب مسلمان کی بات آئے گی تو آپ کی پکڑ بڑی سخت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دعویٰ کر دیا مسلمان ہو کے کہ ہم قرآن کو اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا سماج میں بھائی چارہ کو پھیلائیے۔ یہی موجودہ صورتحال کا بھی تقاضا ابھی جو پورے ملک میں ماحول ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم تو سدیو کے لیے، ہمیشہ کے لیے بھائی چارہ اور امن کی تعلیم ہے، ہمیشہ کے لیے، چاہے ملک میں حالات امن ہو یا بدامنی ہو، ہنساتمک ہو یا اہنساتمک ہو۔ اسلام ہمیشہ محبت اور امن چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کے ماحول ہی میں اچھا کام ہوتا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، خدا کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد راوی ہیں کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور عین اسی وقت ایک ذمی کا جنازہ گزرا، ذمی یعنی یہودی کا جنازہ گزرا۔ پیغمبر اسلام اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے معلوم کیا جواب دیا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ الیست نفسن، الیست نفسن، کیا وہ انسان نہ تھا؟ تو جب وہ انسان تھا تو انسان ہونے کے ناطے قابل احترام ہے۔ ہمارا دین الگ ہے، اس کا دین الگ ہے، یہ سب اپنی جگہ درست۔ اس معاملے میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے، ہم شرک و کفر نہیں کریں گے، خدا کے وجود کا، وحدانیت کا، رسالت کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن جب انسانیت کا معاملہ ہے تو انسان ہونے کے ناطے تمام انسان قابل احترام ہے۔ اور یہ بات خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا آدم الی آخری آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو، ایک جگہ بتایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد، اب دوسری جگہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و اکرام بخشا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ہم لوگ کون ہیں جو کسی کی عزت اتارے، کسی سے ہم نفرت کریں؟ ہم کسی کو ہندو، کسی کو سکھ، کسی کو عیسائی کی بنیاد پر ہم اس سے نفرت کرنے لگے۔ سچا مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں محبت اور الفت اور بھائی چارہ کا ماحول قائم کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دہشت، تشدد، ہنسا ایک خاص ٹائم میں اپنا زور ضرور جما لیتے ہیں۔ کبھی جب دہشت کا ماحول ہو اور دنگائی ماحول ہو تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ایک ماحول بن جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیت ہمیشہ محبت اور امن کی ہے۔
جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے. جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جو لوگ اپنا چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، جو قوم اپنی چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ محبت کے علمبردار ہوتے ہیں، امن کے علمبردار ہوتے ہیں. اور دنیا میں ہمیشہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیشہ جیت محبت کی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولاد تھی، حابیل اور قابیل. آپ کو معلوم ہے مختصر قصہ یہ ہے کہ ان دونوں میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہوا، اور حابیل یعنی آدم علیہ السلام کی ایک اولاد نے اعلان کیا کہ ہم مار دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے. دوسری اولاد نے کیا اعلان کیا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا ببسط یدی الیک لیقتلک، کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہوئی کہ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کا قصہ کب اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قرآن میں درج کر دیا، تاکہ قیامت تک جو انسان آئے اس واقعے کو قرآن میں پڑھ لے. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اب کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آئے گی. تمام قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہدایت کا سامان، اللہ تک اور جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ قرآن بتائے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو درج کر دیا. قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن میں کچھ جنگی باتیں ہیں، لیکن اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ باتیں کب آئیں، کیسے آئیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے ان کے لیے آئی تھی. اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن کسی نے چلنے ہی نہیں دیا. اب پیغمبروں کی تعلیم، تاریخ، ہسٹری اپنے علماء سے پوچھئے گا، کسی پیغمبر کی کبھی کچھ چلنے ہی نہیں دیا. جب بھی کوئی پیغمبر آئے یا تو قتل کر دیا جائے، ان کی تعلیمات کا ملیہ میٹ کر دیا جائے، ملاوٹ کر دیا جائے. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ پیغمبر در پیغمبر بھیجتے رہے. لیکن یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن خاتمہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینا آسان بات تھوڑے ہے، کیونکہ پھر کتاب کا کیا ہوگا؟ پہلے تو کتاب میں ملاوٹ ہو جاتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کو محفوظ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دیا، پریزروڈ کر دیا، بچا دیا. تو اب اس کتاب کو، اپنے دین کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کو بچا دینا تھا قیامت تک کے لیے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا. تو اس زمانے میں پیغمبروں کی چلنے نہیں دیتے تھے لوگ، ایسا نظام تھا، سسٹم تھا. تو پیغمبر اور اصحاب رسول کو یہ حکم ہوا 13 سال تک تو آپ پوری طرح برداشت کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 2 سال وہاں بھی گزرا، لیکن اب بھی وہ لوگ نہیں مانے. تو اب حکم ہوا کہ ایسے لوگوں کو ہٹاؤ، ختم کرو، ایسے لوگوں کو ختم کرو. اس کو قرآن میں فتنہ کہا گیا کہ یہ جو فتنے کا ماحول ہے اس کو ختم کر دو، تاکہ ہر آدمی آزاد ہو جائے اور اپنی مرضی سے جس مذہب کو چاہے مانے، اس کا انکار کر دے. تب تو کل آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اسی بنیاد پہ تو فیصلہ ہوگا. اگر کسی کو باندھ کر اللہ کو منوایا جائے تو پھر تو جنت اور جہنم کا معاملہ ختم، اب سب جنتی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آزادی کا ماحول قائم کرنا تھا. اسی لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس زمانے کی جو جابر طاقتیں تھیں ان کو ختم کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ہمیش کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، قرآن میں تو پیغمبر اسلام کا اسٹیٹس کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا، مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور مرسی بنا کر بھیجا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمام مسلمانوں کی، ہم تمام عاشقان رسول کی، کہ ہم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امیج کو اور اس شخصیت کو تمام دنیا والوں کے سامنے بتا دیں کہ ہمارے پیغمبر کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. ہمارے پیغمبر کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. اور ہم اگر امن کو فالو کر رہے ہیں، شانتی کے پرچارک ہیں، بھائی چارہ کو پھیلا رہے ہیں، تو اسی لیے کہ ہمارے پیغمبر نے یہی حکم دیا ہے. میرے بھائیوں، کٹونا کے مسلمانوں،
مجھے جو کہنا تھا میں نے اختصار کے ساتھ کہہ دیا ہے، اب وقت نہیں ہے، 1:30 بجے نماز اور خطبہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوری طرح اپنائیے۔ نعت خوانی سننا، اس پہ جھومنا بڑی اچھی بات ہے، آپ نعت خوانی بھی کیجئے، اس پہ جھومیے بھی، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ محض نعت خوانی پہ نعرہ رسالت بلند کر دینے سے عاشقان رسول ہونے کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ عاشقان رسول ہونے کا فریضہ اسی وقت ادا ہوگا، امت محمدی ہونے کا حق اسی وقت ادا ہوگا جس وقت ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زبان اور اپنے چال چلن سے اپنے نبی رسول پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، میری وجہ سے ان پر آنچ نہیں آئے گا۔ جس طرح آپ محلے سماج میں ایک شریف اولاد کو، شریف گھر کے بیٹے کو جب بگڑی ہوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے ابا کتنے شریف تھے، تم ایسے ہو، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ ابا کو دیکھو، تمہارے دادا اتنے اچھے تھے، ہم لوگ سب عزت کرتے تھے، تم ایسے نکل گئے ہو۔ رسول کا معاملہ سر، اس کو سمجھیے، رسول کا معاملہ ہم لوگ کیسے وہ کر سکتے ہیں جو رسول نے کرنے سے روک دیا ہے؟ ہم نفرت پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم ہر حال میں محبت پھیلائیں گے، عداوت کو ختم کریں گے، نفرت کو ختم کریں گے، اور ہم پوری دنیا میں اسی کٹونا سے نکلیں گے، کٹونا میں بھی بھائی چارہ پھیلائیں گے اور دوسری جگہوں پر بھی بھائی چارہ پھیلائیں گے۔ ہم اپنے ہر اس آدمی کو روک لیں گے جو سماج میں نفرت پھیلانے والا ہو، اور ہم اسے نفرت پھیلانے نہیں دیں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ یہاں بھی معاملہ سدھارے گا اور آخرت میں بھی ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ہمیں دی ہے یعنی قرآن، اس کو ہم دل و جان سے عزت و احترام کرنے والے بن جائیں۔ عزت و احترام کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے دیا کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اپنی زندگی میں اختیار کرو، تو ہم ایسا بنیں گے۔ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو ہم اس سے صرف زبانی محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنے علماء سے جانیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو اتاریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کے دل و دماغ میں میری بات پہنچی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔